اسلام کی تیسری بڑی خلیفہ۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کی سب سے بڑی شاخ بنو امیہ سے ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگ کے خوبصورت اور متوازن قد و قامت کے مالک تھے۔ گھنی داڑھی اور دراز زلفوں کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لباس زیب تن کر کے امامہ سے مزین ہوتے تو انتہائی خوبصورت معلوم ہوتے۔ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی ثروت و سخاوت میں مشہور اور شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔ شروع ہی سے بڑے پیمانے پر تجارت کی بدولت آپ کا شمار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ لباس اور لذیذ و نفیس غذاؤں کے عادی تھے، لیکن اس سب کے باوجود آپ کی طرز زندگی سادہ تھی۔ رہن و سہن، اخلاق و اطوار اور کردار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر کام سنت نبوی سے ہی آراستہ اور مزین ہوتا۔ ایک مرتبہ وضو سے فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے تو لوگوں نے اس موقع پر مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے بعد اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس موقع پر صدقہ و وفا کے پیکر خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب، اور خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معذر عثمان ما عمل بعد ھذا الیوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے تھے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر موت کی بیعت کی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے اور اس بیعت کا نام بیعت رضوان اور بیعت شجرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کرنے والوں سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک کتابت وحی جیسے خلیل القدر منصب پہ بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صائم الدہر تھے، سوائے ایام ممنوعہ کے کسی بھی دن روزے کا ناغہ نہ کرتے۔ جس روز آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ روزے کی حالت میں تھے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا تو تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ منافع ملتا ہے۔ تم سب لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام
کرام کو میٹھے پانی کے لیے بڑی دقت و تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بیار روما تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت و خوشخبری ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ کرام نے ان سے درخواست کی کہ اپنا جانشین و خلیفہ مقرر فرما دے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے 6 نامور شخصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر کے خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی: اے لوگوں، نیک کام کرو، دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ ہو، گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں نظام خلافت کو سنبھالا اور خلیفہ مقرر ہوئے تو شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔